تھوڑا دو اور زیادہ لو، یہ جملہ اپنے زندگی میں بسائیں۔ تھوڑا دیں اور زیادہ لیں، کس سے؟ کسی امیر سے، کسی مشیر سے، کسی وزیر سے، کسی انسان سے۔ فرمایا نہیں، جب تم کسی غریب، کوئی غریب تمہارے پاس آ جائے، کوئی مسکین تمہارے پاس آ جائے، اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجو، بلکہ کچھ نہ کچھ اس کو دے دو، تھوڑا اس کو دے دو۔ پھر جب لینے کی باری آئے گی تو اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب ذرا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سامنے رکھیں، یہ ایک مومن کی زندگی ہے، تھوڑا دو اور زیادہ لو۔ اب حضور کا فرمان سنیں ذرا۔ حضور نے فرمایا جو بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی مومن بھائی کا کوئی ایک دکھ دور کر دیتا ہے، کسی مومن کی کوئی ایک تکلیف دور کر دیتا ہے، کسی ایک حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اس مومن کی حاجت کو پورا کرنے میں 1 گھنٹہ لگے گا، آدھا گھنٹہ لگے گا، چند لمحے لگیں گے، اس کا غم ختم ہو گیا، اس کی حاجت پوری ہو گئی، اس کا کام پورا ہو گیا۔ اب حضور نے فرمایا تم نے دیا تو تھوڑا ہے نا، صرف آدھا گھنٹہ لگا ہے یا 15-20 منٹ لگے ہیں، یا تم نے کچھ پیسے خرچ کر دیے ہیں، کچھ رقم لگی ہے، وہ مومن کی حاجت پوری ہو گئی ہے، مسلمان کا غم ختم ہو گیا ہے، اس کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ تم نے تھوڑا دیا ہے لیکن تمہیں ملے گا کیا؟ حضور نے فرمایا جو بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی مومن کا کوئی ایک دکھ دور کر دیتا ہے، پھر اللہ تمہیں کیا دے گا اس کے بدلے میں؟ حضور نے فرمایا اللہ عز و جل اس کے بدلے میں قیامت کے دن تمہارے دکھوں کو دور فرمائے گا۔ تم اگر انسان نے اس سماج کی خدمت، کسی مومن کی خدمت اللہ کے کہنے پر، اللہ کے ارشاد کے مطابق کی، تھوڑے سے پیسے اس نے لگائے، تھوڑا سا ٹائم اس نے دیا، تھوڑی دیر کے لیے وہ وہاں چلا گیا، اللہ عز و جل اس کے تھوڑے سے عمل کے بدلے قیامت کے دن جو انتہائی خوفناک دن ہوگا، اللہ عز و جل قیامت کی گھبراہٹ کو اس سے دور فرمائے گا، قیامت کے دن کی پیاس کو اس سے دور فرمائے گا، اس دن جو وحشت طاری ہوگی اللہ عز و جل اس سے اس وحشت کو دور فرما دے گا۔ کسی مومن کے کام آنا ہے، کچھ ٹائم اس کو دے دینا ہے، لیکن آج تو معاملہ ہی الٹ ہے، ہمارے پاس دوسروں کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ الٹا کیا ہوتا ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف دور ہونے کی بجائے اور بڑھے۔ آج سوچ ایسی ہو گئی ہے، انتہائی غلط سوچ لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے، وہ کسی کے دکھ کو، کسی کی تکلیف کو دور کرنے کی بجائے الٹا بڑھاتے ہیں۔ حضور کا فرمان سنیے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے کسی کی مشکل کو حل کیا، کسی کی پریشانی کو حل کیا، جو بندہ کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا، جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا، اس نے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل نہیں ہونے دیا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس نے کسی مسلمان کا دنیا میں عیب چھپایا ہے، اللہ عز و جل قیامت کے دن جہاں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، جہاں پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، اللہ عز و جل کل قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اللہ عز و جل دنیا میں بھی اس پر پردہ ڈال دے گا، آخرت میں بھی اللہ عز و جل اس پر پردہ ڈال دے گا۔ تھوڑا سا اس نے کیا کیا، صبر کیا، ایک مسلمان بھائی کے گناہوں پر جو ہے وہ اس کی غلطی پر پردہ ڈالے رکھا، اللہ عز و جل قیامت کے دن جب ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، اللہ عز و جل اس کے گناہوں پر جو ہے وہ پردہ ڈال دے گا۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث مبارکہ، حضور نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کسی کام میں مدد کرتا رہتا ہے، جب تک وہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سماج کی حیثیت کو حضور نے کتنے واضح انداز میں ارشاد فرمایا ایک بندہ کسی کے ساتھ اس کے کام کے لیے نکلتا ہے، آج ہے نا کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آیا کریں، یہ حضور اللہ کو بھی پسند ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی ہے۔ حضور نے فرمایا جب ایک بندہ کسی مسلمان، کسی مومن کے ساتھ اس کے کام کے لیے جاتا ہے، کس لیے؟ رکھ رکھاؤ کے لیے نہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے جو دین مجھے دیا ہے اس دین نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں ایک مسلمان کے کام آؤں، میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں، میں اس کی مشکلات کو دور کرنے میں مدد کروں، اگر وہ حاجت روا ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے تو میں اس کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کروں، وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، جس لحاظ سے بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس سے اس مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ ایک بندہ کسی کے ساتھ اس کے کام کے لیے نکلتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے تو میں تو اس کے ساتھ جا رہا ہوں، اب میرے کام کا کیا ہوگا، کام میری دکان تو بند ہو جائے گی،
میرا کاروبار تو ختم ہو جائے گا، میرے گاہک تو چلے جائیں گے، میں دکان بند کر کے ایک مسلمان کے لیے اس کی مدد کے لیے جاؤں گا تو میرے کام کا کیا ہوگا؟ شام کو میرے گھر میں چولہا کیسے جلے گا؟ میرے ٹھیلے کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا وہ یہ نہ سوچے، وہ یہ سوچے کہ وہ کس کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے اور کس کے ساتھ جا رہا ہے۔ جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جائے گا تو اللہ عز و جل اسے اتنا دے گا اور وہاں سے دے گا کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس نے تو تھوڑا سا ٹائم دیا ہے نا اپنے مسلمان بھائی کو، تھوڑی سی رقم خرچ کی ہے اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرنے کے لیے، دیا تو تھوڑا ہے لیکن اللہ عز و جل اپنے فضل میں سے ایک کثیر حصہ اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے۔